چھوڑ دے لائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 نومبر 2021 آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل اور کے پی کے کچھ ساتھی آج ہم اتفاقاً اکٹھے ہو گئے. ساتھیوں کے لیے میسج ہے پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا 11 فروری کے حوالے سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، ٹائم سکیل پروموشن، اپ گریڈیشن، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو پایا ہے. وفاق آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں رننگ بیسک پے پہ، جبکہ کے پی کے پنجاب اور بلوچستان پہ انیشیل بیسک پے پہ، اور خاص طور پہ بلوچستان میں تو 15% جو ہے یہ الاؤنس دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھر میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے احتجاجی مظاہرے ہوں گے. تمام صوبوں کے ملازمین کے لیے یہ میسج ہے، خاص طور پہ ان ملازمین کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وفاق کو تو یہ الاؤنس مل گیا، رننگ کے اوپر انیشل پہ نہیں. بہت سی مرات ایسے ہیں جیسا کہ اپ گریڈیشن صوبوں کو 6 سال پہلے سے مل چکا ہوا ہے، وفاق کو نہیں. مشترکہ جدوجہد ہے جس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. انشاءاللہ تعالی اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے، تنخواہوں کی، پے سکیلز کی، اور یہ مل کے ہی ممکن ہوگا اتفاق اتحاد کے ساتھ. آپ تمام ساتھی اپنے اپنے صوبوں کے اندر اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے جو پریس کلبز ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 20 ساتھی ہیں، اپنے اپنے شہروں کے پریس کلب کے باہر آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کروائیں، جس میں یہ مطالبہ کریں حکومت سے اور اپنی صوبائی حکومتوں سے بھی بشمول وفاقی سے کہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے اور موجودہ مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی الاؤنس اور پینشن کے اندر اضافہ کیا جائے. اس حوالے سے وفاق کے اندر آپ کو پتہ ہے 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے. 16 تاریخ کو بھی ہم نے کیا، جناب علی محمد خان صاحب نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے معاملات کو حل کیا جائے گا. یہ 1 ہفتہ بھی گزر چکا اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ بھی 9 مہینے گزر چکے. ملازمین بھرپور تیاری کے ساتھ یہ احتجاجی مظاہرہ ہے. میں آپ کو بار بار کہتا چلوں، پرامن طور کے اوپر ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وفاقی ملازمین نے اپنا احتجاج کرنا ہے. وزیر اعظم کو یہ ہم نے باور کروانا ہے کہ وزارت خزانہ میں مخصوص بیوروکریسی ہے جو ملازمین کو اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہے. باوجود اس کے کہ یہ مطالبات جو ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی جو وفاقی سمری تھی اس کے اندر مینشن کر کے وفاقی کابینہ کی نالج کے اندر ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت خزانہ اس کو شٹل کاک کی طرح گھما رہے ہیں. پورے پاکستان بھر میں یہ اپ گریڈیشن ہو چکی، ٹائم سکیل پروموشن ہو چکا. ملازمین کو یہ ریلیف چاہیے. صرف وفاقی ملازمین اس حوالے سے محروم ہیں. بہت سے ساتھی صوبوں کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف باجوہ صاحب وفاق کی بات کرتے ہیں، صوبوں کی نہیں. تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ سب سے پہلے میں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں اور صوبوں کے جو قائدین ہیں وہ صوبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن آپ کے ساتھ ہے. مذاکرات کے اندر وہ موجود رہے اور وفاق میں جو بھی منسٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے صوبائی قائدین کو اسی لیے یہاں پہ بلایا جاتا ہے کہ صوبے کے ملازمین یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے صوبوں کی بات نہیں ہو رہی. ابھی بھی صوبائی قائدین ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ایک تقسیم کا میسج بھیجا جا رہا ہے کہ شاید وفاقی اور صوبائی ملازمین یا قائدین اکٹھے نہیں ہیں، یہ اکٹھے ہی جنگ جیتی گئی تھی 10 فروری کو اور آئندہ بھی اکٹھے ہی یہ جنگ جیتی جائے گی. اپنا خیال رکھنا ہے. اس میسج کو شیئر کریں.
ہر صورت کے اندر ہم اپنے صوبائی اور وفاقی ملازمین کا جو جائز آئینی حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کریں گے. بہت شکریہ. مہنگائی خاص طور پہ آپ کے سامنے ہے. مہنگائی الاؤنس پینشنرز اور حاضر سروس جو ملازمین ہیں ان کو ہر صورت کے اندر دیا جائے تفریق کو کم کرتے ہوئے. بہت شکریہ. حیدر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے ساتھ فیڈرل اور KPK کے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے قائدین موجود ہے. میرے ساتھ محترم اسلام الدین خان بٹکزئی صاحب جو سابقہ چیئرمین KP اگیا کے ہیں وہ بھی موجود ہے. ریاض بہار اخونزادہ صاحب جو اسکول آفیسر اسٹیشن KP کا صوبائی صدر بھی ہے. مبین خان جو نیشنل سیونگ فیڈرل سے نمائندگی کر رہا ہے. اور ہمارے علی باجوہ صاحب جو سیکریٹریٹ ملازمین اور فیڈرل کی نمائندگی کر رہا ہے. عاشق صاحب جو ایسکو یعنی اسلام آباد وابڑہ کا نمائندہ اور بڑا ہے. اور ہمارے AGPR آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے KP کا صوبائی صدر ہے حیدر علی خان استانزے وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور احمد خان جو فیڈرل سیکریٹریٹ کا نمائندہ ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے. جیسا کہ میرے بھائی باجوہ نے تفصیل سے بات کی ہے اس وقت ہم نے مشاورت کی ہے اور شارٹ میٹنگ بھی کیا اور ڈسکس کیا 30 نومبر 2021 احتجاج کے حوالے سے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ احتجاج انشاءاللہ اسلام آباد یعنی فیڈرل کے ملازمین اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے. جبکہ KP اور پنجاب اور بلوچستان کے جتنے بھی صوبائی ملازمین ہیں وہ صوبے کے تمام اضلاع میں اپنے پریس کلبوں کے سامنے پرامن مظاہرے کریں گے. اور ان مظاہروں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ جس طرح ہم پہلے متفق تھے اتحاد سے تھے فیڈرل اور صوبائی ملازمین اسی طرح اتفاق و اتحاد سے ہیں. اور 11 فروری 2021 کو جو اگیگا اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا جس میں ڈسپیرٹی کو ختم کرنا تھا پے ریویژن کرنا تھا اور اپگریڈیشن ٹائم اسکیل فراہم کرنا تھا اور جتنے بھی ہمارے ٹرمینیٹڈ امپلائیز تھے اس کو بحال کرنا تھا تو ان معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے. تو یہ 30 نومبر کو تمام پاکستان کے صوبائی اور فیڈرل جتنے بھی ملازمین ہیں اپنے اپنے پریس کلبوں کے سامنے ٹھیک دن 12 بجے جمع ہو جائے پرامن احتجاج کرے حکومت کو یاد دہانی کرائے کہ 11 فروری 2021 کے معاہدے پر من و ان عمل درآمد کرنا ہے. اس کے علاوہ موجودہ مہنگائی کے حساب سے پینشنر اور ملازمین کو مہنگائی الاؤنس دینا ہے. اگر حکومت نے ان احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اگیا کے قائدین کے ساتھ نہ بیٹھے اور ان مسائل کا حل نہیں نکالا تو پھر انشاءاللہ صوبائی اور فیڈرل ملازمین جس طرح ہم نے پہلے 10 فروری 2021 کو احتجاج کیا تھا پاکستان بھر کے ملازمین اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے تھے تو اسی ڈیٹ پہ انشاءاللہ 10 فروری 2022 کو پورے پاکستان کے صوبائی ملازمین اور فیڈرل ملازمین انشاءاللہ اس طرح احتجاج کریں گے اور اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. ملازمین اتحاد زندہ باد. ملازمین اتحاد زندہ باد. اگیگا پاکستان زندہ باد. اگیگا پاکستان زندہ باد. اگیگا پنجاب زندہ باد. اگیگا اسلام آباد زندہ باد. اگیگا خیبر پختونخوا زندہ باد. اگیگا بلوچستان زندہ باد. اگیگا سندھ زندہ باد. اگیگا آزاد کشمیر زندہ باد. اگیگا گلگت بلتستان زندہ باد. اگیگا پاکستان زندہ باد. ملازمین اتحاد زندہ باد.